السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مروان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل جنگل میں مگل۔ تو آج جو میرے ہاتھ کے اندر ایک سانپ موجود ہے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ سانپ تو ہاتھ میں یہ کہہ رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک ایسا سانپ ہے جو واقعی آپ کو ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور یہ میں اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے کہ یہ سانپ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح، لیکن اس سے پہلے کچھ غلط افواہیں ہیں، کچھ غلط کہانیاں ہیں جس کے بارے میں جو لوگ سمجھتے ہیں، مطلب لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں، تو وہ اس کا بھی جو ہے نا وہ بھی ختم کرنی ہے تاکہ اصل حقیقت سامنے آ سکے۔ تو میں آپ کو یہ دکھاتا چلے، بہت سپیڈ سے چلتا ہے، یہ بہت سپیڈ ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ یہ سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ دنیا کے اندر سب سے چھوٹا سانپ اب تک کے جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ اور میں نے پہلے ویڈیو کے اندر آپ کو سب سے بڑا سانپ بھی بتایا تھا، وہ میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں، ریپیٹ کرتا چلوں کہ اس کا نام تھا ریٹیکولیٹڈ پائتھن۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے جو دنیا کا سب سے لمبا سانپ ہے لمبائی کے لحاظ سے، وہ یہ تھا۔ تو یہ میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں۔ تو آج جو جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں، تو یہ سب سے چھوٹا سانپ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا نام ہے جی براہمنی بلائنڈ سنیک۔ اس کو براہمنی بلائنڈ سنیک کہا جاتا ہے، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میں اس کی ٹیل کی طرف سے پکڑوں گا، یہ اس کا منہ ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں اوپر کر رہا ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں کیچوے، جو جن کو ملہب بھی ہم بولتے ہیں، کیچوا ہوتا ہے، ارتھ ورمز جو ہوتے ہیں، جو بارش کے اندر مٹی کے اندر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ بالکل پتلا ہے۔ اور یہاں سے آپ شاید نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے، یہاں سے یہ باقی سانپوں کی طرح پراپر جیسے وہ زبان نکالتے ہیں نا بار بار، تو اسی طرح یہ زبان بھی نکال رہا ہے بار بار۔ کیمرے کے اندر شاید یہ چیز نہ دکھائی دی، تو اس کا یہ اس طرف منہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرف ہے، اور اس کا اکثر منہ پتہ نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، اس کا منہ اس لیے پتہ نہیں چلتا کیونکہ یہ سر سے لے کر پونچھ تک جو ہے، ٹیل تک اپنا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ اس کو مار دیتے ہیں، یہ گھروں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ہے براہمنی بلائنڈ سنیک، ٹوٹلی نان وینمس ہوتا ہے، ہارملیس سنیک ہے، اور اس کو فلاور پاٹ سنیک بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انگلش نام جو ہے اس کا براہمنی بلائنڈ سنیک ہے۔ پاکستان کے اندر اس کو تیلیا سانپ یا سپولا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بلیک کلر کے اندر یا ڈارک براؤن کلر کے اندر پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے دنیا کا چھوٹا سانپ ہے، تقریباً اس کی لمبائی جو ہو سکتی ہے 17 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے، 6 سے 8 انچ تک، لیکن 6 انچ میں بھی بہت کم پایا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک خاص بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سنیک جو ہے، یہ ساری فیمیلز ہوتی ہیں، آج تک جتنی بھی یہ پکڑے گئے اور اس کو دیکھا گیا، یہ فیمیلز ہوتی ہیں، ان کے اندر میل ہوتے ہی نہیں ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک الگ سی چیز ہے باقی سب چیزوں سے، کہ یہ اپنے جو ایگز ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ کرتی ہے فرٹائل، اس کو میل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، باقی ہر چیز کے اندر تو میل کی ضرورت ہوتی ہے نا فرٹائلٹی کے لیے، تو اس کے اندر میل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ صرف فیمیل ہی جو ہے نا خود بخود جو ہے یہ کرتی ہے، اس لیے اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گھروں کے اندر اکثر یہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سپیڈ سے اس طرح زگ زیگ کر کے چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، پتلا سا ہوگا بالکل، واش روم کے اندر یا نمی والی جگہوں پہ گھر کے اندر تو یہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل غیر زہریلا ہوتا ہے۔ اس کو بلائنڈ سنیک کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی جو آنکھیں ہوتی ہیں بالکل باریک، ایک سمجھے کہ ایک ڈاٹ کی طرح اس کی ہوتی ہیں آنکھیں، اور وہ اس کی سکن کے اندر ہوتی ہیں، اس کو اس لیے بلائنڈ سنیک کا اوپر تھوڑی اس کی سکن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ روشنی کو یا اندھیرے کو صرف محسوس کرتا ہے، باقی یہ دنیا کا واحد سانپ ہے جو کاٹ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا بہت چھوٹا منہ ہوتا ہے، یہ کاٹ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بات کروں اس پر کہ یہ کھاتا کیا ہے، تو یہ سب سے پہلے بتاؤں کہ اب رہتا کدھر ہے؟ رہتا جناب والا یہ جو نمی والی جگہ ہوتی ہیں زیادہ وہاں پر پایا جاتا ہے، گھروں کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اور ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جی جہاں پر یہ دیمک اور چونٹیاں ہوتی ہیں۔ اس کی خوراک جو ہے وہ دیمک ہوتی ہے، دیمک کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ لاروا وغیرہ، چونٹیوں کے انڈے، ان کے لاروے چونٹیوں کو یہ کھاتا ہے، ان کی تعداد کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گے، یہ ہمارے ان کا وجود ایکو سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اگر یہ نہیں ہوں گے تو چونٹیاں ساری کی ساری اگر ان کی افزائش تیز ہو جائے گی، اور پھر آپ کو دیکھیں کہ کس طرح وہ تنگ کریں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں، کسی سانپ کا بچہ نہیں ہے،
اس کو سانپ کا بچہ سمجھ کے، زہریلا سمجھ کے مار دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سانپ کا بچہ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل غیر زہریلا ہے۔ میں آپ کو اور کس طرح بتاؤں گا غیر زہریلا؟ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے منہ والی سائڈ میں نے منہ میں ڈالی، تو یہ بالکل بھی زہریلا نہیں ہوتا، یہ سانپ کا بچہ نہیں ہے۔ سانپ کے بچے میں بات کروں کہ کوئی بھی سانپ ہو، اس کا بچہ جو ہوتا ہے تو وہ بالکل بھی اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بہت سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں، تو وہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ سانپ کا بچہ وہ اپنے جو ہے اس کے پیرنٹس ہوں گے ان سے ہی ملتا جلتا ہوگا بچپن ہی سے، وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ اس کا سائز زیادہ ہوتا ہے، تو اتنا چھوٹا وہ نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس کو گھروں کے اندر مارنے سے گریز کریں۔ ان کو اگر آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو کسی چھوٹے سے کسی چیز سے اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیں، کیاری میں ڈال دیں، یا کسی ایسی جگہ رکھ دیں، چونٹیاں ہوتی ہیں تو یہ چونٹیوں کو کھاتا ہے اور ان کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بارے میں آج شاید اتنا ہی تھا۔ باقی یہ پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے، انڈیا کے اندر، حتیٰ کہ یہ براعظم ایشیا اس کے اندر پایا جاتا ہے، افریقہ کے اندر یہ عام ہے بالکل، اور اس کے علاوہ آسٹریلیا اور امریکہ کے اندر بھی جو ہے نا یہ کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ انڈے کتنے دیتا ہے جی؟ 2 سے لے کر تقریباً 8 تک انڈے دیتا ہے۔ اس کے انڈے بالکل جیسے ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں اس طرح کی شکل ہوتی ہے اس کے انڈوں کی، تو ایسے ہی انڈے دیتا ہے جی۔ تو یہی چیزیں میرے ذہن میں تو آئی ہیں جی، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی سوال ہو اس کے بارے میں جو میرے مائنڈ میں بات نہ آئی ہو، تو ظاہری بات ہے انسان ہو جی، رہ جاتی ہیں باتیں کافی ساری، تو آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے ملا تو میں نے کہا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اکثر گھروں کے اندر پائے جاتے ہیں، بالکل دھاگے کی طرح پتلے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور لائک بھی لازمی کیا کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ ہمارا جو مشن ہے جنگلی حیات کی حفاظت کو یقینی بنانا، اور ان کے بارے میں جو من گھڑت اور جھوٹی افواہیں ہیں ان کو خاتمہ، تو یہ ہمارا مشن ہے جی۔ تو اس کے اندر تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ چل سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو، اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بآسانی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔